أعوذ بالله من الشيطان. بسم اللہ السلام علیکم خواتین حضرات. ایک سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ولایت کا سلسلہ جاری تھا؟ اگر تھا تو کیا تب بھی ولایت کی مہر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے در سے لگتی تھی؟ اگر نہیں تو وہ لوگ کون تھے جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے کہ وہ پلک جھپکنے میں تخت لے آئے تھے اور جن کے ساتھ حضرت موسیٰ نے سفر کیا تھا؟ ہم اصل میں ایک بڑے کنفیوژن کا شکار ہیں اور غیر ضروری طور پر اس احساس میں مبتلا ہیں کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں. یہاں اکثر اس بات کا ذکر ہوا مختلف موضوعات پر بات کرتے ہوئے کہ ہم غلط طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ایک مرتبہ میں انسانوں کی طرف بھیج دیا گیا تھا. ایسا ہے نہیں. اللہ کی طرف سے آنے والے سبھی پیغمبر، انبیاء کرام اور رسول اس پیغام کو یا تو لے کر آتے رہے یا پہلے سے لائے ہوئے پیغام کی توثیق کرتے رہے، اس کی تجدید آگے کرتے رہے. یہ ایک ہی پیغام تھا جو اس وقت کے لوگوں کی ذہنی استطاعت کے مطابق ان لوگوں پر اتارا جاتا رہا، حتیٰ کہ قرآن کے ذریعے اس دین کو مکمل کر دیا گیا. اسی لیے رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آج میرا دین مکمل ہو گیا. یہ ایک دلیل ہے اس بات کی کہ یہی پیغام پہلے آتا تھا. ابھی کسی محفل میں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جنت میں کیا صرف مسلمان جائیں گے؟ تو میں ان سے بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ تمام یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے تھے وہ حق پر تھے، وہ جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ اس وقت تک جو دین آیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہودی اس پر عمل کر رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کر رہے تھے. اسی طرح جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آنے والے پیغام کو لبیک کہا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے تک حق پر تھے اور اللہ کے سچے دین کو فالو کر رہے تھے، اللہ کے
سچے پیغمبر کو فالو کر رہے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد، نبوت کا اعلان ہونے کے بعد، جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ حق پر نہیں رہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا اور وہ پہلے سے آئے ہوئے پیغام پر قائم رہے. تو وہ عیسائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عیسائی تھے، وہ جنت میں جائیں گے اگر وہ نیک کام کرتے تھے، صالح لوگ تھے. اسی طرح ان لوگوں میں جو نیک لوگ تھے، آپ ان کو سینٹ کہہ لیں، آپ ان کو رابی کہہ لیں، ان کو راہب کہہ لیں، نام کوئی بھی رہے، وہ اپنے وقت کے نیک اور صحیح لوگ تھے. اتفاق یہ ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا مسلمان بھی یہودی تھا. وہ یہودی جو اپنے مذہب پر قائم تھا اور وہ روحانی شخصیت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اس راستے سے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے. تو اگر وہ میری زندگی کے بعد یہاں سے گزریں تو یہ رقعہ میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جائے. تو وہ شخص پہلا انسان تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے تصدیق کی تھی، کیونکہ یہودی اللہ کو ایک مانتے ہیں. تو جب اس نے تصدیق کی کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہوں گے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، تو وہ اس گواہی کے دینے سے مسلمان ہو گیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان مرا ہے وہ بندہ. کیونکہ جو کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوتے ہیں، وہ کلمہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ کو ایک مانتا تھا وہ، اور اس نے گواہی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، تو اس نسبت سے وہ مسلمان کہلاتا ہے. وہ بھی روحانی شخصیت تھا، اس کی روحانی قوت کی وجہ سے اس کو یہ معلوم تھا کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے تشریف لے جائیں گے، اور اس کی اس نے گواہی دے دی تھی. مسلمانوں کے یہاں وہ لوگ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ ولی اللہ کہلاتے ہیں. اگر اردو کا دامن اتنا وسیع نہ ہو کہ وہ دوسری تمام زبانوں کے الفاظ کو اپنے اندر سمو سکے، کیونکہ اردو اصل میں ہے ہی مجموعہ مختلف زبانوں سے لیے گئے الفاظ کا، یہ بذات خود تو زبان نہیں ہے کوئی. اس لیے اس کا دامن بڑا وسیع ہے کہ دنیا کی ہر زبان کے الفاظ کو اپنے اندر سما لیتی ہے. تو اگر یہ صلاحیت نہ ہو اردو میں، تو پھر ولی اللہ اس میں کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ ولی تو عربی کا لفظ ہے. تو ہم دھوکہ ولی اللہ سے کھاتے ہیں اصل میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یا دوسروں کو اپنے برابر نہیں سمجھتے. اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید دوسرے مذاہب میں اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ نہیں ہو سکتا. اپنے اپنے وقت پر وہاں ان میں رہے، اور وہ سچے دین تھے اپنے وقت پہ. صرف جب نیا پیغام آ جاتا رہا تو پہلا پیغام
متروک ہوا، کینسل نہیں ہوا. جس طرح ایک کتاب ہم شائع ہوتی ہے، ٹیکسٹ بک ہم لیتے ہیں مارکیٹ سے، تو 2 سال 3 سال کے بعد اس کا نیا ایڈیشن جب چھپتا ہے تو کتاب تو وہی رہتی ہے، لیکن اس کے اندر بہت سے اضافے ہو جاتے ہیں اور نئی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہوتی ہے وہ اس کے اندر انکارپوریٹ کر دی جاتی ہے، تو نیا ایڈیشن ہو جاتا ہے. تو پہلی کتاب متروک ہوتی ہے، کینسل نہیں ہوتی. یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ غلط ہے کتاب، یہ ہے کہ وہ پرانے خیالات پر مبنی ہے تو متروک ہو گئی، کینسل نہیں ہوئی، اور تجدید شدہ کتاب نیا ایڈیشن کی صورت میں ہم تک آ گئی. تو یہ دین ایک ایک پیغمبر سے آتے آتے ایڈوانس ہوتا گیا، اور قرآن پاک جب اترا تو وہ پھر مکمل دین کر گیا، اس کے اندر پورا مکمل دین ہے. اس لیے قرآن تصدیق کرتا ہے پہلے اترنے والی کتابوں کی، اور قرآن تصدیق کرتا ہے پہلے اتارے گئے پیغاموں کی. قرآن تصدیق کرتا ہے پہلے آنے والے پیغمبروں کی. وہ ان کی تردید نہیں کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے سب کی. خود ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم پہلے آنے والے پیغمبروں پر ایمان نہ لے آئیں کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے، اور قرآن سے پہلے آنے والی کتابوں پر ایمان نہ لے آئیں. ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو ہم ان پیغمبروں کو اور ان کے لائے ہوئے کتابوں کو نعوذ باللہ کس طرح سے کنڈیم کر سکتے ہیں. ہاں، جس چیز کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور اس کو کنڈیم کیا بھی جانا چاہیے، وہ ہے ان کتابوں کے اندر جو ایڈیشنز اینڈ آلٹریشنز انسانوں نے کی ہیں، تحریف جو ہوئی ہے وہ کنڈیم کی جانی چاہیے. اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، لیکن اس پیغام کو اور پیغمبروں کو ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں. یہ دوسرا سوال انہی صاحب نے لکھا ہے کہ ہمیں بچپن ہی سے سکھایا جاتا ہے کہ نماز میں کچھ مخصوص رکعت فرض ہیں، کچھ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ، اور کچھ نفل ہیں. کیا سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے جو کہ فرض یا نفل دونوں کو ادا کرنے کا احسن طریقہ ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو نماز میں سنت کو ان دونوں سے علیحدہ کیوں بیان کیا گیا؟ یہ معاملہ طریقے کا نہیں ہے. نماز تو نماز ہے، اس کی بائفرکیشن کی گئی ہے. یہ اتنی رکعت فلاں نماز کی فرض ہے کہ اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، کسی قیمت پر اسے نہیں چھوڑا جا سکتا. اگر کسی مجبوری کے تحت چھوٹ جائے تو اس کی قضا ادا کی جائے. وہ ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے ہر حال میں. کچھ رکعت ہر نماز میں وہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالاہتمام اور مسلسل پڑھا ہے. وہ اتنی رکعت ہر نماز کی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالاہتمام پڑھا بھی ہے، آپ نے اس کی تلقین بھی فرمائی ہے اور اسے تسلسل سے پڑھا ہے.
وہ اتنی نماز کا حصہ ہمارے سمجھنے کے لیے اس کو سنت قرار دے دیا، مؤکدہ سنت، کہ اس کے چھوڑے جانے سے ہمیں گناہ ہوگا۔ اسی طرح کچھ ایسے رکعت ہر نماز میں ہیں جو غیر مؤکدہ ہیں کہ اگر ان کو پڑھ لیا جائے تو اس کا ثواب ہے، اگر کسی وجہ سے چھوٹ جائیں، چھوٹنی چاہیے نہیں لیکن اگر چھوٹ جائیں تو اس سے خلل نہیں واقع ہوگا نماز میں۔ اور نوافل نماز کا وہ حصہ ہے جو پڑھ لیے جائیں تو ثواب ہے، نہ پڑھے جائیں تو گناہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا فرمایا یا نہیں ادا فرمایا کبھی، تو اس کو صرف اس طرح سے بائفرکیٹ کیا ہے۔ ادروائز طریقہ نماز جو ہے، نماز کی ادائیگی کا طریقہ، وہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے پڑھتے رہے ہیں۔ تو ہم دو چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ انہی کے سوال کا اگلا حصہ کہ یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ مثال کے طور پر جب ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو پہلے 4 سنتیں ادا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی سنت ادا کرتے تھے؟ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے لیے سہولت کے لیے بعد میں ان کے نام رکھ دیے گئے۔ ہم سنت کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک عمل فرماتے تھے، تو جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور ہم اس کی پیروی کریں اس عمل کی تو وہ سنت کہلاتا ہے۔ یہ بات کا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت کر سمجھ کے نہیں پڑھا ہے تو نماز ہے پوری۔ یہ تھوڑا سا اس میں کنفیوژن ہے۔ ایک سوال یہ اقرب کے دن کیا ہوتے ہیں جو ہم اکثر شادی اور خوشی کے فنکشن ان دنوں میں کرنے سے پرہیز کرتے ہیں؟ مسلمان کے ایمان کے مطابق سبھی دن اور سبھی ساعت اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اور مسلمان شگون نہیں لیتا، مسلمان یہ نہیں کہتا کہ یہ دن اچھا اور یہ برا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جمعہ اسے فضیلت حاصل ہے دوسرے دنوں پر، لیکن وہ صرف عبادت کی حد تک ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مبارک دن ہے، دوسروں پر فضیلت رکھتا ہے، جیسے مہینوں میں رمضان کو فضیلت حاصل ہے۔ لیکن مسلمان اس طرح سے نحس اور سعد کے چکر میں نہیں پڑتا کہ کون سی سات سعد ہے اور کون سی سات منحوس ہے۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، یہ ہندو سے ہمارے یہاں آئی ہے یہ چیز۔ اور جہاں تک یہ اقرب کی بات ہے، یہ ٹرمنالوجی علم نجوم میں استعمال ہوتی ہے، اور وہ شاید آپ ٹرم پوری نہیں کسی وجہ سے لکھ پائے۔ علم نجوم میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کمر در عقرب، کہ علم نجوم کے مطابق چاند جو ہے وہ
ایک سائیکل مکمل کرتا ہے 2.5 دن میں، ایک برج سے دوسرے برج تک، ایک زوڈیک سائن سے دوسرے زوڈیک سائن تک کا. تو جب وہ ایک مخصوص پوزیشن میں آتا ہے تو اس کو ہم علم نجوم میں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قمر در اقرب ہو گیا، کہ اقرب میں یہ داخل ہو گیا چاند، اس لیے یہ منحوس ہے. مسلمان اس میں یقین نہیں رکھتے اور نہ ہی یقین رکھنا چاہیے. سب دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. بے دھڑک ہو کے ہمیں تمام کام کرنے چاہیے کہ اللہ اس میں برکت دینے والا ہے. یہ صرف اقرب میں نے آپ کی معلومات کے لیے بیان کر دیا، ادروائز مسلمان ایسی چیزوں پہ نہیں جائے گا کبھی. یہ ایک اور ڈنمارک سے سوال آیا ہوا ہے، اس لیے انگریزی میں ہے کہ some people learn by heart some surah from back to top means in reverse order. Is it right? یہ بھی عملیات کا ایک حصہ ہے کہ ہم کسی سورہ کو ریورس آرڈر میں پڑھنا شروع کر دیں. جس طرح سورہ فاتحہ کو ہم الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں، تو وہاں یہ عملیات کا حصہ ہے کہ اس کو آمین سے شروع کریں گے ہم، اور ریورس آرڈر میں چلے جائیں گے اور الحمدللہ پر جا کے ختم کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان چیزوں سے کہ ہم دنیاوی اغراض کی خاطر قرآن کو ریورس آرڈر میں لے جانے سے بھی گریز نہیں کر رہے. میں اسی لیے ایک بات جہاں کہیں موقع ملتا ہے، میڈیا پر ہو یا مختلف گیدرنگز میں، تو ایک بات پہ زور دیتا ہوں کہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے کہ اپنی غرض میں اتنا اندھا ہو جائے کہ ایمان ہی کھو بیٹھے. اس سے پرہیز کی جانی چاہیے. اور یہ جو رواج دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے، میں بھی شاید یہی کرتا ہوں. ابھی مجھے آنے میں یہاں 10 منٹ دیر ہو گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کار کے دروازے کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا، کہ میں نے ابھی حال ہی میں ایک پیر صاحب سے وظیفہ لیا ہے کہ کار کا دروازہ جتنا زور لگانے سے کھلتا ہے اس سے آدھے زور میں کھل جائے گا، 15 منٹ کا وظیفہ پہلے پڑھو. اس طرح کار میں بیٹھتے ہوئے سیٹ پر کہ مجھے سیٹ چبھے نہیں، میں آدھے گھنٹے کا وظیفہ پہلے پڑھتا ہوں. یہ کس طرف ہمیں لے جائیں گی یہ چیزیں؟ بے عملی کی انتہا ہے. ہم مختلف ٹاک شوز میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو جب ہم بے عملی کے اس مقام پر جا پہنچیں گے کہ کوئی سا بھی کام کرنے سے پہلے ہم وظیفہ ضرور پڑھیں گے، پھر یہی حال ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے. تو ان سورہ کی ترتیب کو تبدیل نہ کیجیے، بہت گناہ کا کام ہے. اب انہی کا ایک سوال ہے
Denmark ke what is taste and its importance in Ruhaniyat. I have listened from you about Insaf, Isar and Qurbani, but Qist is also mentioned in Quran. مجھے معلوم نہیں کہ کس بیک گراؤنڈ سے آپ نے یہ بات پوچھی ہے، کیا اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے پوچھنے کا. تو جب تک کہ اس کا کانٹیکسٹ مجھے معلوم نہ ہو شاید میں جواب نہ دے پاؤں، کہ وہ غلط ہو جائے گا، کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہو جائے گا. اگر آپ اپنے سوال کو اگلی اتوار تک کلیئر کر دیں، زیادہ الیبوریٹ کر دیں کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، تو میں یقینی طور پہ کوشش کروں گا کہ اس کا جواب آپ کو دے دوں. ایک سوال ہے کہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کے مثبت اور منفی اثرات کیا ہوئے ہیں؟ اخلاقی، معاشرتی، سماجی، سیاسی، معاشی اور سائنسی پہلوؤں پر روشنی ڈالیے. بھائی میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، تعلیم کی کمی ہے. اب یہ میں اس 1 گھنٹے کی نشست میں اخلاقی، معاشرتی، سماجی، سیاسی، معاشی اور سائنسی ڈائمینشنز اگر بیان کرنے لگوں تو میرا نہیں خیال کہ یہ کسی طرح بھی ممکن ہوگا. اس کو مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سائیکل ہے جو چل رہا ہے. بہت سی قومیں، بلکہ یوں کہیے سبھی قومیں اپنے عروج کو بھی پہنچی ہیں، پھر اپنے زوال کو چلی گئی ہیں. مارکیٹنگ میں بھی ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں کہ ہر پروڈکٹ کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے. یہ صرف مارکیٹنگ ہی میں، اٹس ناٹ ٹرو اونلی ان مارکیٹنگ بٹ اٹس ٹرو فار ایوری تھنگ. پہاڑ جو ہیں ان کا بھی ایک لائف سائیکل ہے، درخت ہیں ان کا ایک لائف سائیکل ہے. ایک چیز وجود میں آتی ہے، رفتہ رفتہ اپنے عروج کو پہنچتی ہے، اور اس کے بعد اس کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح قوموں کے عروج و زوال کا ایک سائیکل ہے کہ ایک قوم وجود میں آتی ہے، اپنے عروج کو پہنچتی ہے، پھر زوال پذیر ہو جاتی ہے. مسلمان اللہ کے پیغام کو لے کر اٹھے تھے، خلوص نیت، اخلاص اور جد و جہد ان کا وتیرہ رہا. جب تک اس وقت تک مسلمان عروج کو جاتے رہے. اپنے عروج کے زمانے میں مسلمانوں نے سائنس پر بہت کام کیا. آج بھی بہت سی چیزوں کی بنیاد انہی تھیوریز پر ہے یا انہی ایجادات پر ہے جو مسلمانوں نے انٹروڈیوس کرائی تھی دنیا کو. یہ وہ دور تھا جب یورپ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا. ہم اس جزیرہ نما عرب کے صحرا سے اٹھے تھے، اور آدھی سے زیادہ دنیا پر چھا گئے. نہ صرف یہ ہے کہ آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلامی مملکت قائم ہوئی تھی، بلکہ ہم نے
عمرانیات پر بہت کام کیا، ہم نے سائنس میں بہت کام کیا، میڈیکل سائنس میں ہم نے بہت کام کیا، نئے نئے تصورات پیش کیے دنیا کو. تو یہ زمانہ کوئی 700 سال قائم رہا، رفلی بات کہہ رہا ہوں. کچھ کا خیال ہے کہ یہ شاید 500 سال تھے. ہم نے دنیا کو بہت کچھ دیا، علم کی روشنی ہم نے اس زمانے میں پھیلائی، لیکن جب ہمارے اندر سے خلوص نیت ختم ہو گئی، اخلاص ختم ہو گیا ہمارا، جب ہم نے جدوجہد سے منہ موڑ لیا اور وہ ضابطۂ اخلاق جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، جو رب تعالیٰ نے ہمیں دیا، ہم اس سے ڈیویٹ کرنے لگ گئے، تو نتیجے کے طور پر ہمیں زوال آنا شروع ہوا. درمیان میں کہیں کہیں پھر اگر کوئی ایسا اسپیل آ گیا ہمارے درمیان، اللہ نے ہمیں پھر عروج کی طرف لے گیا اللہ، لیکن بعد میں زوال آ گیا. تو ہمارے عروج کے جو سب سے گہرے اثرات ہیں دنیا پر، وہ یہ ہے کہ ہم نے علم کی روشنی پھیلائی تھی. اور یورپ بھی اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ مسلمانوں نے جو بنیاد فراہم کی تھی، ہماری آج کی ترقی اسی بنیاد کی مرہون منت ہے کہ ہم نے اس کام کو وہاں سے پکڑا جہاں مسلمان اس کو لے گئے تھے، اور وہ فیئرلی ایڈوانس سٹیج تھی. اس کو غیر مسلم جن کو اللہ نے توفیق بخشی ہے، ایک بڑا ظرف عطا کیا ہے، وہ کھلے دل سے اس کو مانتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو کچھ ورثہ چھوڑا، ہم نے اس کو پکڑا اور اس سے آگے ترقی دے دی ہم نے. اس پر اگر تفصیلی بات چیت آپ چاہیں تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اس کے جو پہلو آپ جاننا چاہتے ہیں، جیسے اخلاقی ہے، معاشرتی ہے، سماجی، سیاسی، معاشی، سائنسی، تو یہ 6 کے 6 پہلو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کر سکتے ہیں ہر اتوار کو. یہ کچھ لوگوں نے سلام لکھ کے بھیجا ہے احمد پور شرکیہ سے. وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. یہ سوال ایسا ہے کہ جس کے لیے میں ہمیشہ یہ قرض کیا کرتا ہوں کہ انسان جس چیز کا اہل نہیں ہے اس پر اسے زبان نہیں کھولنی چاہیے. سوال آپ نے پوچھا ہے، اس کا تعلق فتوے سے ہے. میں فتویٰ دینے کا مجاز نہیں ہوں. جو چیز کا میں مجاز نہیں ہوں اس کے سلسلے میں عرض بھی کچھ نہیں کروں گا. میرا اس سلسلے میں ایک مشورہ ہے کہ آپ کسی اچھے مفتی صاحب سے رابطہ قائم کر لیجئے، وہ آپ کو اس پر فتویٰ دے دیں گے. مطلب آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ صرف نماز کے وقت پینٹ شلوار کو اونچا کرتے ہیں اور ٹخنے ننگے کرتے ہیں، باقی وقت اس کا خیال نہیں کرتے، یہ عمل کیسا ہے؟
بات یہ ہے کہ یہ لباس ہمارا اس کے مطابق ہونا چاہیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے کہ ٹخنوں سے اونچا رہنا چاہیے، تو اس کو ہمیشہ رکھنا چاہیے. میرے سمیت جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، اس کو ٹھیک کر لیا جانا چاہیے. ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا شاہ شمس تبریز اور شاہ شمس سبزواری ایک ہی شخصیت کے نام ہیں؟ یہ دونوں شخصیتیں علیحدہ ہیں، اگرچہ دونوں ایرانی ہیں، ایران سے تعلق ہے، لیکن دو مختلف شہروں سے. ایک صاحب سبزوار سے ہیں اور دوسرے صاحب تبریز سے ہیں. ملتان میں جو ہستی دفن ہیں شاہ شمس سبزواری ہیں، بہت اچھے بزرگ ہیں، علم کے ایک بڑے مقام پر، ولایت کے بہت اونچے درجے پر فائز ہیں. اور شاہ شمس تبریز اپنے رنگ میں شہنشاہ ہیں، اور آپ کا مزار ترکی میں ہے، کونیا میں، مولانا روم کے مزار سے اباؤٹ ہاف اے مائل دور ہے، وہ اراؤنڈ 1 کلومیٹر، زیادہ فاصلہ نہیں. اگر آپ لوگ وہاں جائیں ترکی میں تو ہم جو انڈین سب کانٹیننٹ سے جاتے ہیں وہاں ہمیں ایک دقت ہوتی ہے. استنبول میں جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے ہیں، تو ہم عام طور پر جا کے وہاں ٹیکسی والے سے جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر لے جاؤ، وہ نہیں سمجھ پاتا اس کو. وہ جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ایوب کہتے ہیں. اگر آپ اسے کہیں کہ ایوب تو وہ فوراً آپ کو جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تک لے جائے گا. اسی طرح اگر کونیا میں ہم جائیں اور وہاں کسی ٹیکسی والے سے کہیں کہ مولانا روم کے مزار پہ جانا ہے، وہ نہیں سمجھ پائے گا. اگر آپ رومی کہیے تو فوری طور پہ وہیں سیدھا لے جائے گا آپ کو. لائک وائز شاہ شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا اگر ہم پوچھیں، وہاں یہ پاس ہی ہے، پیدل آسانی سے جایا جا سکتا ہے کہ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا مزار کہاں ہے، تو وہ حیران ہو کے منہ دیکھنے لگتا ہے. تو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ تبریزی، تو فوری طور پہ آپ کو گائیڈ کر دے گا کہ ادھر مین بازار میں چلے جائیے، نیکسٹ جو رائٹ ٹرن آ رہا ہے وہ ٹرن لیں گے، سامنے مزار ہے. یہ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ صاحب تو دفن ہے کونیا میں، ترکی میں، اور آپ کا مزار زیادہ بڑا نہیں ہے، 2 چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں. پہلا کمرہ خالی ہے، اس سے نیکسٹ کمرے میں آپ آرام فرما رہے ہیں. باوجود اس کے کہ کمرے چھوٹے ہیں، جب جا کے آدمی وہاں کھڑا ہوتا ہے فاتحہ پڑھنی شروع کرتا تو ایک بار ڈسٹنکٹ قسم کا احساس بڑھتا ہے، ایک فیلنگ آتی بڑی اسٹرانگ کہ میں کسی شہنشاہ کے دربار میں کھڑا ہوں.
حقیقتاً آدمی کو یہی فیل ہوتا ہے کہ پرانا زمانہ ہے اور شہنشاہ کا دربار ہے، اس میں حاضر ہوں. وہی ہیبت، وہی روب، وہی دبدبا، وہاں یہ فیلنگ بڑی اسٹرانگ ہے. اگر ملتان میں جائیں ہم شاہ شمس سبزواری صاحب کے یہاں، تو وہاں ایک سکون اور محبت کا احساس ہے. وہاں جلال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شخصیت ہی بہت پیار کرنے والی ہے، بہت مہربان آدمی ہے. مہربان شاہ شمس تبریز بھی ہیں، لیکن ان کی مہربانی میں ایک روب اور دبدبا ہے. بالکل اس طرح سے اس کو ڈفرینشیٹ ہم کر لیں گے کہ اگر اللہ ہم پر مہربانی فرما دے اور جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نظر عنایت ہو جائے ہم پر، تو کبھی ملاقات ہو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، تو وہاں ایک عجیب محبت کا احساس ہوتا ہے، بہت کمفرٹ ہوتا ہے. اتنا کمفرٹ کہ آدمی بے تکلفی سے بات کرنے لگتا ہے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، کوئی روب نہیں ہے. حالانکہ اتنی بہادر ہستی اور اتنے جلال والے، لیکن ایک عجیب محبت ہوتی ہے کہ آدمی بڑی بے تکلفی سے گفتگو کر لیتا ہے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے. اس کے مقابلے پر جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آدمی کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، کتنا دلیر کیوں نہ ہو، ہمت نہیں کہ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک کی طرف دیکھ جائے. اس قدر روب اور دبدبا اور جلال ہے. ان دونوں میں بھی ایسے ہی ایک فرق ہے. شاہ شمس سبزواری صاحب کے یہاں آپ جائیے تو ایک آپ کو سکون کا، محبت کا ایک احساس ہوتا ہے کہ میں ایسی جگہ آ گیا جہاں میرے لیے امان ہے. اس کے برعکس جناب شاہ شمس تبریز صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں تو وہاں جلال ہے. اور یہ تقریباً تمام لوگ جو وہاں گئے ان سب کا ایک ہی طرح کا احساس ہوا کہ وہاں جا کے آدمی فاتحہ پڑھنی شروع کرے تو احساس ہوتا ہے کہ شہنشاہ کا دربار ہے، مؤدب کھڑا رہنا ہی بہتر ہے. وہاں انسان لبرٹی نہیں لے سکتا. انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی نیکسٹ سنڈے آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.